بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا راز کیا تھا۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز جاننا ہے۔ ناظرین، قطب الدین ایک شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے، دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے گھائل گر پڑا، تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پہ معلوم ہوا وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا، جو ملتا اسی سے اپنی اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مشہور حکمران گزرا ہے اور بہت انصاف پسند اور عادل انسان تھا یہ۔ ناظرین، قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا، تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ تو اس پر قطب الدین نے تاریخی جملہ کہا۔ قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا، تم نے مجھ سے اور میری بادشاہت کا خیال نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ ناظرین، یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت و انصاف، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنے آپ کو خود پیش کرنا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں صحابہ کرام سے اور اولیاء اللہ سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر یہی کچھ آج ہو جائے تو کوئی دور نہیں کہ ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں، اسلام میں ہم آگے جا سکتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اگر ہم جرم کریں اور خود پیش کریں، ہم سے غلطی ہو تو خود بتائیں، یا ہماری یہ غلطی ہے، ہماری یہ سزا ہونی چاہیے۔ ہم جرم کرتے ہیں اور پھر وکیل ایسے کرتے ہیں جو بے گناہ ثابت کر کے ہمیں نکلوا دیتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے لیکن اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو ناظرین، پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، کسی بھی چیز سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو ناظرین، آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔